वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आप देख रहे हैं ज़ेड प्रोडक्शंस और मैं हूँ अब्दुर्रहमान अलवी। आज वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। तो आज जो वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनती जा रही है, लोगों के दिलों में नफ़रत जो है वो परवान चढ़ती जा रही है, लोग नफ़रत कर रहे हैं, ETC इस तरह की बातें। नफ़रत करने का जो ज़रिया है वो भी लोगों के दिलों में जो है वो नफ़रत पैदा की। बेशक हालात इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई ने इस वक्त पाकिस्तान को हर तरफ से दबोचा हुआ है, और उसमें एक किरदार हमारे ये सियासतदानों की मुखलसाना काविशें हैं। मैं इन्हें मुखलसाना काविशें ही कहूँगा, क्योंकि इन्हीं की काविशों की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो PP है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो PTI है, कोई भी जमात है जो जमात बरसरे इक़्तिदार रही है, उन सारी जमातों की मेहरबानी है, इसमें कोई शक नहीं। बट मेरा आज क्वेश्चन ये है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, या मेरा अपने आप से ये क्वेश्चन है कि हम बहैसियत इंसान ठीक हैं? हम बहैसियत पाकिस्तानी, मैं आप, क्या हम ठीक हैं? ज़रा इस पे गौर करनी है। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे बोलने की जसारत करूँगा कि मैं देखूँ क्या मैं ठीक हूँ, मैं करप्शन तो नहीं कर रहा, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए मुहिब वतन हूँ, मेरे अंदर कितनी मुहिब वतनी है। ये कुछ लोगों को कहा जाए ना मुहिब वतनी, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि जनाब जब मुल्क हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा तो हमसे किस बात की तवक्को रखी जाए कि हम जो है वो मुहिब वतन होकर रहें। तो ये गलत बात है। मेरा घर है, आपका अपना घर है, अगर आपके घर की छत टपकती है, दीवार टूटी हुई है, उसका दरवाजे का लॉक नहीं है, उसका जो है वो कबट नहीं है, या कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, तो हमने कभी जाके ये नहीं कहा कि अपने मोहल्ले वालों को कहा हो कि भाई हमारे घर के ऊपर जो बुलडोज़र चला दो, या किसी ने कहा हो कि भाई मेरा घर बहुत गंदा है, इसमें से सामान उठा के ले जाओ। ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हत्ता उल मकदूर कोशिश करते हैं कि अपने घर को बेहतर बनाया जाए। तो पाकिस्तान को भी अपना घर समझो। हमने पाकिस्तान को आज तक, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सदर पाकिस्तान साहब हैं, या एक अदना सा मेरे जैसा एक अदना सा मजदूर है, या इससे भी नीचे वाला तबका है, हम सब ने कभी भी इस वतन अजीज को अपना मुल्क नहीं समझा, अपना घर नहीं समझा। बात कड़वी है, बात बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत है, फैक्ट्स हैं कि हमने कभी अपने इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझा। हमने इसके साथ हमेशा सुतेली औलाद वाला सलूक किया है, सुतेलू वाला सलूक किया है। चाहे वो सियासतदान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे आम शहरी हैं, हम सब का वही एक सूरत हाल है कि हमने इस मुल्क को अपना घर नहीं समझा। कल मैं एक कमेंट देख रहा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ, जिसमें एक साहब ने, बहुत बड़े दानश्वर अपने आप को समझ लेते हैं, और उस दानश्वर ने लिखा था कंगलादेश ने बांग्लादेश को हरा दिया। अपने ही घर को, अपने ही पाकिस्तान को, अपने ही मुल्क को कंगलादेश कह रहा है। दुनिया तो कहेगी, दुश्मन तो कहे, समझ आती है कि दुश्मन कहता है, लेकिन तुम किस एंगल से कहते हो? अब वो एंगल से कहते हैं जी सारे करप्ट हैं, ये है, तो हम खुद भी करप्ट हैं। मैं अगर अपना काम, अपनी जिम्मेदारी पूरे अंदाज में अदा नहीं करता तो मैं करप्शन कर रहा हूं। अगर एक स्टूडेंट है, वो अपनी जुमिया काम डेली नहीं करके आता, वो अपना रोजमर्रा का काम नहीं करता, तो वो अपने काम में करप्शन कर रहा है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या करें? नहीं सोचा। अपने गिरबान में झांके कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। मैं क्या करता हूं अपने मुल्क के लिए? मैं किसी फ्रॉडी यानी कि 2 नंबरी करने के लिए, करप्शन करने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, सिफारिश करने के लिए हर काम करता हूँ, वो मुझे जायज़ लगता है। और नाजायज़ मुझे वो काम लगता है जो दूसरे कर रहे हैं, जिससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, दूसरों को फ़ायदा हो रहा है, वो मुझे नाजायज़ लगता है। और जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है वो बेशक गलत काम है, मुझे अच्छा लगता है। तो हम इतने मुहिब वतन हैं। गली में मैं एक वीडियो देख रहा था कि उसमें फुटपाथ के ऊपर फूल रखे हुए थे, गमला बना के रखा हुआ था। तो एक कार वाला आता है, वो साथ खड़ी करता है कार, और वो गमला उठाता है, अंदर रखता है और ले जाता है। क्या ये किसी अदारे ने कहा था? क्या ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था? क्या ये किसी मौलवी ने कहा था कि आप ये काम करें? नहीं, ये हमारी
بحیثیت قوم ہم کرپٹ ہو چکے ہیں. آپ ایک چھوٹا ریڑی والا ہے اس کے پاس چلے جائیں, ریڑی والا جو ہے وہ کرپشن میں اپنا ثانی نہیں رکھتا, تو وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا. یقین کریں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا, دوست کی ہماری چیٹ ہو رہی ہے, آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, تو جناب اسی طرح گپ شپ لگے ہوئے, یار حالات ایسے ہیں, یہ ہے وہ ہے, میں نے اتنی گندم جو ہے وہ سٹاک کی ہوئی ہے, اتنا میں نے چنے سٹاک کیے ہوئے, اتنی میں نے مونگی سٹاک کی ہوئی ہے, اتنی میں نے کھاد رکھی ہوئی ہے, اتنی میں نے چینی سٹاک کی ہوئی ہے, 2 بوریاں 10 بوریاں یا 20 بوریاں جتنی بھی سٹاک کی ہوئی ہے. میں نے کہا یار ریٹ اچھا ہے تو آپ سیل کر دو, کیوں اپنے پاس رکھے ہوئے, اتنا پیسہ جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے, آپ سیل کرو, مارکیٹ میں لگاؤ. نہیں 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 نہیں, ابھی حالات بڑے خراب ہیں ملک کے, ابھی حالات اور خراب ہوں گے. اب کیا ہے, حالات اور خراب ہوں گے, چیز مہنگی ہوگی, پھر میں سیل کروں. یقین کریں میں خاموش ہو گیا, 2 منٹ 4 منٹ خاموشی رہی, اس کے بعد بات گھومتی گھومتی دوسری سائڈ سے ہوتی ہوئی آ گئی کہ جناب چینی کا ریٹ یہ ہو گیا 190 روپے کلو ہو گئی ہے, گھی اتنا ہو گیا ہے, گندم کا ریٹ اتنا اپ ہو گیا ہے, غریب بندے سے لینی مشکل ہو گئی ہے. وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ لینا مشکل ہو گیا, کہ چیزیں خریدنی مشکل ہو گئی ہیں, لوگوں نے سٹاک کی ہوئی ہے, لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, امیر لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے سٹاکنگ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ریٹ اپ ہو رہے ہیں. میں اس کی جانب اب دیکھنے شروع ہو گیا. میں نے کہا بھائی بات سن, تو نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے. ہمیں ہر وہ کام برا لگتا ہے جو دوسرے نے کیا ہے اور میں نہیں کر سکا, وہ کام برا لگتا ہے, اور جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم وہ کام اس سے ڈبل کرپشن کرتے ہیں اور پھر قصور ٹھہراتے ہیں ملک گندا ہے. ہمارا ملک کیسے گندا ہو سکتا ہے؟ ہم گندے ہیں بحیثیت انسان, ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے. میں کوئی کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, لیکن یہاں پہ ہمارے معاشرے میں اس قدر گندگی پھیل چکی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے, لیکن دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں پہ شریعت محمدی نافذ ہو جائے, لیکن ووٹ ہم کسی مولوی کو نہیں دیں گے. اس مولوی کو غدار کہیں گے, ووٹ ہم دیں گے ہینڈسموں کو, ووٹ ہم دیں گے اس طرح کے لوگوں کو جو فل عیاش ہیں, تاکہ وہ ماحول عیاشی والا رکھیں. تو یہ صورتحال ہے ہماری. ہم بحیثیت معاشرہ, ہم بحیثیت قوم کرپٹ ہیں. اس میں ملک کا قصور نہیں ہے. اپنے ملک کو گالی مت دیں, اپنے ملک کی عزت اور تکریم پہ داغ نہ لگنے دیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس پاکستان میں کہ لوگوں نے اس قدر لوگوں کے دماغوں پر پردہ پڑ چکا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کی. اس وقت پرچم کو حاصل کرنے کے لیے, اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے میرے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں, آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی. تو اس ملک کے اوپر ظلم نہ کریں, اس ملک کو گالی مت دیں. اس ملک نے کچھ نہیں کیا, ہم نے بنانا ہے. اس معاشرہ ہم سے بنتا ہے, انسانوں سے بنتا ہے, نوجوان جنریشن سے بنتا ہے, میرے سے بنتا ہے, آپ سے بنتا ہے. یہ معاشرہ اگر کرپٹ ہے, معاشرہ اگر گندا ہے, حکومت گندی ہے, یہ نظام گندا ہے, تو یہ ہم نے بنایا ہے. اس میں ملک کا قصور نہیں ہے, اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, اس میں آپ کا اور میرا قصور ہے. میرے ملک کو گالی مت دیں, میرے ملک کو برا نہ کہیں. یہ محب وطنی اپنے اندر لے کے آئیں, لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, آج اپنے ہی ملک کو اپنے منہ سے گالی دے رہے ہیں. کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پاکستان کو برے لفظ, برے القاب سے یاد کر لے, لیکن آج ہماری برین واشنگ اس انداز سے ہوئی ہے کہ ہم خود اپنے ملک کو گالیاں دے رہے ہیں, ہم اپنے خود ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اسی ملک کو جس کے لیے میرے باپ دادا نے, میرے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں, اپنی زندگیاں قربان کی ہیں, اپنی جوانیاں ضائع کر دی ہیں, اپنی جائیدادیں قربان کی ہیں, ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں, خون میں نہائے ہیں, اس ملک کو آج ہم گالیاں دے رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے. قابل احترام دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, سوچیں اس بات پر کہ یہ وطن ہمیں فری میں نہیں ملا. ہم نے بگاڑا ہے تو ہم نے بگاڑا ہے, برے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو گالی دیں. اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے میں تو بڑا حاجی ہوں, میں تو کچھ ایسا ویسا نہیں کرتا, میں کرپشن نہیں کرتا. خدا کی قسم ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں, یہاں آپ کو کوئی حاجی نہیں ملے گا. اگر آج کرپشن پہ سزا ہو جائے 19 کروڑ لوگ پھانسی چڑھ جائیں گے. جو ہماری حالت ہے, جو جتنے ہم کرپٹ ہو چکے ہیں. میں ایک ناروے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا کہ ناروے کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہاں پہ ایک دکان بنی ہوئی ہے اور دکان کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ریٹ لکھا ہوا ہے, لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں, چیز لیتے ہیں, ریٹ دیکھتے ہیں, پیسے وہاں رکھتے ہیں, بقایا لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کوئی بندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا کہ وہ چوری کر یا پیسے نہ رکھ کے جائے, کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہے. وہ بحیثیت قوم کرپٹ نہیں ہے, بحیثیت نیشن کرپٹ نہیں ہے.
ہم بحثیت نیشن کرپٹ ہیں. یہ باتیں بڑی کڑوی ہیں, بہت بری لگ رہی ہیں باتیں, لیکن حقیقت ہے, اس کو ماننا پڑے گا ہمیں. آج آپ آنکھیں بند کر کے 10 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ میں نے سارا دن کون کون سا غلط کام کیا ہے, میں نے کون سا کام پوری زندگی میں وطن کے لیے کیا. یہ جو بڑے بڑے دانشور آج بنے پھرتے ہیں, بڑے بڑے دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں, ملک کو گالیاں دیتے ہیں, لیڈروں کو گالیاں دیتے ہیں, فلاں کو گالیاں دیتے ہیں, سارے ایسے ہیں, سارے ایسے ہیں, سارے ایسے ہیں. ان سے ایک سوال ہے کہ وہ خود بتائیں کہ انہوں نے محب وطنی کے لیے کیا کیا ہے, اس وطن کے لیے کیا کیا ہے, سوائے اپنی ذات کے. ہر بندے نے جو کام کیا وہ اپنی ذات کے لیے کیا ہے. یہاں ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے سوچ رہا ہے, ملک کے فائدے کے لیے نہیں سوچ رہا. جب اپنے فائدے کے لیے سوچیں گے, ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے سوچے گا, ہر پارٹی اپنے فائدے کے لیے سوچے گی, تو پھر ملک کا تو بھی یہی حال ہونا ہے, یہی برا حال ہونا ہے. ہماری حالت یہ تک ہو چکی ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں, اپنے بچوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ ہماری حالت اتنی ہو چکی ہے کہ ہم کچرا بھی ڈسٹ بن میں پھینکنا جو ہے گوارا نہیں کرتے. کہتے کوئی نہیں, خیر اٹھا لے گا. سفر کرنا ہے تو اپنی اکیلی گاڑی میں کریں گے, 10 لیٹر پیٹرول لگ رہا ہے, وہ میری جیب سے, آپ کی جیب سے نہیں لگ رہا. وہ پیسہ, وہ روپیہ جو ہے وہ ملک کا ہے.